بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا انعام ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کروڑوں بندے بندیوں میں سے دنیا کے ملکوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر اسلام کی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں ہر آن گھڑی جیسے بارش برستی ہے، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہر وقت ہماری نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے، پکڑنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے ہم خیال کریں، تصور کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اللہ تعالیٰ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، پاؤں میں چلنے کی طاقت، یہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے. یہ اللہ کا ہم پر، یہ بھی اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے انسان تندرست ہوتے ہیں، رات کو سوئے ہیں، کھانا کھا کر سوئے ہیں، تندرست ہیں، اور صبح ان کے بارے میں سنا کہ بھائی ان کو تو لقوہ ہو گیا ہے، کہ بھائی ان کو تو ہیمریج ہو گیا ہے، برین ہیمریج ہو گیا ہے، بول نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے. اچانک کی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں رک جاتی ہے اور بندہ اور بندی دیکھنے میں، بولنے میں، تھوک نگلنے میں، پانی پی کر کلی کرنے میں محتاج بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اور آپ اس کو گن نہیں سکتے. اور یہ اللہ کی نعمتیں ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ فری میں، بغیر پیسے ادا کیے، بغیر پیسے لیے ہوئے اللہ تعالیٰ فری میں یہ نعمتیں دے رہے ہیں. اور پتہ نہیں موت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتیں ہم اور آپ استعمال کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور قدردان بندے بندیوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اپنے بندوں سے
میرے بندو اگر نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، زیادہ دوں گا، نعمتوں میں برکتیں کروں گا، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی، میری نعمت کی ناقدری کی، آنکھ سے جس چیز کو دیکھنے کو کہا ہے اس کی بجائے آنکھ سے غلط دیکھا، زبان سے جو کچھ بولنے کو کہا ہے اس کے بجائے زبان سے غلط بولا، کان سے جو سننے کو کہا ہے اس کے بجائے کان سے غلط سنا، ہاتھ سے دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بجائے دوسرے کی مدد کرنے کے دوسروں پر ظلم کیا، پیروں سے نیکی کی طرف، آخرت والے اعمال کی طرف بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، چلنے کے لیے کہا گیا ہے، بجائے اس کے ہم نے اپنے پیروں کو غلط گناہوں کے کام میں استعمال کیا، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قدردان بندے اور اللہ کی قدردان بندیاں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی قدردانی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ایمان والی اور شکر گزار بن جائے۔ دوسروں کے پاس اچھی چیز کو دیکھ کر ہم یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، میرے گھر پر تو نلیے ہیں اور میرے گھر میں تو بچھانے کے بستر بھی اچھے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم یہ نہ دیکھیں، ہم دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ ایک بزرگ کے دل میں ایک مرتبہ ایک بات آئی کہ میں ننگے پیر چل رہا ہوں، اور دل میں یہ شکوہ پیدا ہوا، شکایت پیدا ہوئی، یا اللہ میرے پیر میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، لیکن چند قدم چلے تھے تو ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے تو خالی جوتے نہیں ہیں، یہ بیچارہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے سے دل میں اللہ کی نعمت کی ناقدری پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ہم سے نیچے والے کیسے ہیں۔ میرے پاس تو نلی والا مکان بھی ہے، پترے والا مکان بھی ہے، بہت سے بیچارے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہے جن کے پاس پلاسٹک کے تمبو ہے، پلاسٹک کے خیمے ہیں، جن کے پاس ایسے خیمے، ایسے جھوپڑے ہیں کہ آندھیوں میں، برسات میں اپنے جھوپڑے میں رہ بھی نہیں سکتے، ان کے جھوپڑے اڑ جاتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے مجھے اچھا مکان دیا ہے، پکا مکان دیا ہے، میں اگر اپنے گھر میں چٹنی روٹی کھاتی ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے میرے گھر میں رہتے ہوئے آرام سے چٹنی روٹی، پیاز روٹی مل جاتی ہے۔ کتنے تیرے بندے اور بندیاں ایسی ہوگی جن کو 2 وقت میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو دی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی دی ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ نے دی ہے۔ بے ایمانوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کان دیے ہیں، جن سے سنتے ہیں، جن سے بولتے ہیں، جن سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کو بہت بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے کہ ہمارے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا بے ایمانوں کے لیے جنت ہے، ان کو جو کچھ مزے اڑانے ہیں دنیا میں مزے اڑا دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے
ایمانوں کا الٹنا پلٹنا، ان کی چمک دمک آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان کے پاس جو کچھ راحت کے اسباب ہے، آرام کے وسائل ہے، اچھی اچھی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے باغات، اچھی اچھی کھیتیاں، یہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ دنیا میں چند دنوں کے فائدے کے لیے دے دیا ہے۔ دنیا میں تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیں گے، اگر اسی کفر کی حالت میں مر کر دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ بے ایمانوں کے پاس دیکھ کر، بے ایمانوں کے اچھی اچھی کھیتیاں دیکھ کر، ان کے اونچے اونچے بنگلے دیکھ کر، ان کو اچھی اچھی گاڑیوں میں پھرتا دیکھ کر، ان کے تہواروں میں نئے نئے کپڑے اور نئے نئے زرق برق لباس پہن کر دیکھ کر ہمارے دل میں لالچ نہ پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ او ہو ان کے پاس تو کتنا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا وَهُمْ يَظْهَرُونَ۔ اگر دنیا کے سارے انسانوں کے ایک ہونے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کو دنیا میں اتنی دولت دیتا، اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور چھتوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا کر اللہ دیتا، لیکن اندیشہ اور خطرہ تھا، اس کو دیکھ کر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جائے گی اور سب ایک ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لمٹ کے ساتھ ایک حد میں رکھتے ہوئے ان کو مال زیادہ دیا ہے۔ تو مال، چیزیں، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، اچھے کپڑے، اچھے بنگلے، اچھی گاڑیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کس و ناکس کو دے دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی اور جس سے محبت نہیں کرتے اس سے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ممتاز نعمت عطا فرمائی ہے، ایک خاص نعمت عطا فرمائی ہے، اسپیشل نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہماری زبان سے ہم جس کو ادا کرتے ہیں اور دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس آسمان اور دھرتی پر، آسمان سے اوپر آسمان سے نیچے، دھرتی کے اوپر زمین کے نیچے جتنا جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور سارا کا سارا نفع اور نقصان کے پہنچانے میں، کامیابی اور ناکامی کے دینے میں، عزت اور ذلت کے دینے میں، موت اور زندگی کے دینے میں، تندرستی اور بیماری کے دینے میں، اور اس سے نفع اور نقصان کے ہونے میں، سب کی سب چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اللہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس اللہ نے ہمارے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پاک پیغمبر اور نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میری بہنوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا اگر ساری کی ساری دنیا سائنس لوگوں سے بھر جائے، ڈاکٹروں سے بھر جائے، روپیے والوں سے بھر جائے، سونے چاندی کے ڈھیر والوں سے بھر جائے، اچھے اچھے بنگلے والوں سے بھر جائے، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں ایک بھی مسلمان نہ ہوگا، ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا کوئی ایک بندہ نہ ہوگا، کوئی ایک بندی نہیں ہے، اور ساری دنیا کروڑوں انسان سونے چاندی روپیے پیسے کے ڈھیر والے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے، آسمان توڑ دیا جائے گا، زمین پھوڑ دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پہاڑ کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے، اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جانور اور انسان سب مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ اس دنیا کا وجود، دنیا کا بقا
دنیا کے باقی رہنے کے لیے اللہ نے ایمان والے کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھا ہے۔ اس پوری کائنات کی، اس پوری دنیا کی اندر کی روح اور اندر کی جان ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے۔ جب تک ایک بھی بندہ یا بندی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں باقی رہے گا، آسمان اپنی جگہ جمع رہے گا، زمین اپنی جگہ جمی رہے گی، آسمان تھما رہے گا، سورج آتا رہے گا جاتا رہے گا، چاند آتا رہے گا جاتا رہے گا، رات دن بدلتے رہیں گے اور دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کو، کروڑوں مخلوقات کو اللہ اپنے خزانے سے کھلاتے پلاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایمان والا، ایک کلمے والا ابھی دنیا میں موجود ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، 100 سال کا بوڑھا ہو چکا، 100 سال کی بوڑھی ماں ہو چکی، لیکن اندر میں روح ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، لوگ اس کی خدمت کر کے کروٹ بدلتے ہیں، نہلانے میں دوسرے کی محتاج، کھانے میں دوسرے کی محتاج، اور دیکھنے میں بولنے میں دوسرے کی محتاج، لیکن اس اللہ کی بندی کے اندر میں جان ہے، جیو اندر میں ہے، تب تک دنیا کا کوئی انسان اس ماں کو زمین میں دفن نہیں کرے گا۔ ہر کوئی کہے گا نہ بھائی، ابھی اجی جیو سے اندر میں جان ہے، تب تک کوئی اسے دفن نہیں کرے گا۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ تو کرتا، کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن اندر میں جان ہے۔ جب تک جان باقی ہے تب تک دھرتی پر رہنے کے قابل ہے۔ جب جان چلی گئی، اب جان چلی گئی تو اگر جان جس کے اندر میں سے گئی ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہے، خوبصورت سے خوبصورت عورت ہے، اس کی جوانی ہے، ہاتھ مضبوط ہے، پاؤں مضبوط ہے، آنکھیں ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر کی جان چلی گئی۔ اب کوئی ماں اپنی جوان بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گی، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھائی اپنی بہن کو، کوئی بہن اپنے بھائی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ لوگ انتظار میں رہیں گے، بھائی میت نو ٹیم خوب تھئیو سے، اب جنازو کئی لہی، انتظار میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا کہ اندر کی جان نکل گئی۔ اب یہ اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جائے۔ میری عزیز ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں جان کی طرح بنایا ہے۔ جب تک دنیا میں مسلمان اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ سوچو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی مایا، کتنی بڑی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان، کامل مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جنازے کی دعا میں جس بندی یا بندے کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں مرد حضرات جنازے میں یہ جو دعا پڑھتے ہیں، اس میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے ایمان پر موت نصیب فرما دے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ سبق سمجھایا اور سکھایا ہے، اے مسلمان، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ایسے رہنا ہے جیسے راستہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ جب اپنی گاڑی لے کر بمبئی جا رہا ہے، راستے میں 2-3 گھنٹے ہو گئے، پیشاب پانی کے لیے کسی ہوٹل پر رک گئے تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کھانے کے لیے رک گئے بھائی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ۔ اب اگر گاڑی والا اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کرتا تو پیسنجر کہتے ہیں بھائی جلدی چلو، بھائی جلدی چلو، بھائی کیا جلدی ہے، یہاں ہوٹل ہے، کھاؤ پیو۔ ہاں بھائی ہوٹل تو ہے، لیکن ہماری منزل تو بمبئی ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوا کرتا ہے، کوئی راستہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ ہماری منزل جنت ہے۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، اور جنت سے نکالتے ہوئے یوں فرمایا تھا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، میری طرف سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ہدایت نامہ آئے گا، میری طرف سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کی گائیڈ لائنز آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس میرے نبی راستہ چلنے کا ایک طریقہ لے کر آئیں گے۔ دیکھو اے دنیا کے انسانوں، تم کو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور دنیا میں ایسے زندگی گزارنا ہے جس زندگی پر اللہ تم سے راضی ہو کر اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے، اور تمہاری موت کے وقت سے ہی اللہ تمہارا تعلق جنت کے ساتھ قائم فرما کر سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو آسان فرما کر پھر ہمیشہ کے لیے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو ہم اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ایک خبر لے کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک راستہ لے کر آئے ہیں۔ اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ تمہارے پاس کھانے پینے کے وسائل اسباب نہیں ہوں گے، رہنے کے لیے پکا مکان نہیں ہوگا، سفر کرنے کے لیے تمہارے پاس سواری نہیں ہوگی، پھر بھی تمہاری زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان اور اعمال یہ دو سرمایے ایسے ہیں، ایمان اور اعمال، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے وعدہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو شاندار زندگی بنا دوں گا، مزیدار زندگی بنا دوں گا۔ دنیا کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میں ان کی زندگی کو پاک صاف شاندار زندگی بنا دوں گا، لیکن شرط بتائی ہے ایمان اور اعمال۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ماں کی گود میں آنے کے دن سے ہی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ماں باپ نے ہمارے کان میں اللہ کے نام کی آواز لگائی۔ اگر ہم دواخانے میں بھی پیدا ہوئے تھے تو دواخانے میں بھی ہمیں نہلا دھلا کر موقع ملا تو ہمارے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی آواز کے ذریعے سے ہمارے کان میں یہ بات پہنچائی گئی، یہ بات اندر میں ڈالی گئی، اے دنیا میں آنے والی بندی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ کامیابی سونے چاندی کی چمک میں نہیں ہے، تیری کامیابی زیورات سے اپنے بدن کو لادنے میں نہیں ہے، تیری کامیابی زرق برق چمکتے لباس کے پہننے میں نہیں ہے۔ اگر تو کامیابی چاہتی ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کا اہتمام کر کہ کامیابی کا راستہ نماز میں ہے۔ پہلے دن سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا، جب سبق ہمیں سکھایا گیا اس کے بعد سے ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے ماں باپ کو پابند کیا گیا کہ اپنے آنے والے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بچی کی تربیت کا سامان ماں باپ مہیا کرے۔ اور یوں فرمایا جو ماں باپ اپنے بچے کو سب سے پہلے بچے کے منہ سے جس بچے نے اللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ طے کر لیں گے۔ ماں باپ کو یہ سکھایا گیا کہ تم اول فول ابا پھوفی خالہ یہ سکھانے کے بجائے اپنے بچے کو یہ سکھاؤ، اپنی بچی کو یہ سکھاؤ وہ اماں ابا کہنے کے بجائے اللہ اللہ کہنے والی بنے۔
ماں کو حکم دیا گیا حمل کے زمانے میں ماں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے، ماں ذکر کی کثرت کرنے والی بنے، ماں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے کانوں سے گانے نہ سنے۔ کانوں سے گانا سنے گی، اگر یہ آنکھوں سے موبائل کے اندر میں غلط فوٹو دیکھے گی اور یہ اپنی زبان سے بجائے تسبیح کے گانا گائے گی، پیٹ میں بننے والے بچے کے اندر میں وہ اثرات پیدا ہوں گے۔ ہاں، اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ دنیا کے اندر میں جو اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات کو ہم دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر میں ان کی ماؤں کی نیکی اور تقوی کا اثر تھا، ماؤں کی نیکی اور تقوی کا اثر تھا کہ ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد یہ بعد میں جا کر اللہ کے ولی بنے، غوث بنے، قطب بنے، ابدال بنے اور غوث اعظم بنے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اتنے بڑے محبوب بندے بنے۔ حضرت خواجہ ہمارے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ڈھاکے سے اجمیر سے لے کر ڈھاکے تک کا سفر کیا، تو اس سفر کے دوران میں ان کے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ واپسی کے اندر میں جب ماں کے پاس آئے تو بہت خوش تھے، چہرہ مسکرا رہا تھا اور خوش اپنی ماں کے پاس آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج تم بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ آج تم خوشیاں نظر آ رہی ہے کہ ماں میرے آج کے اس سفر میں لاکھوں لوگوں نے، کتابوں میں آتا ہے لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ماں اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس پر مجھے خوشی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اب امی جان میرا کمال نہیں ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، ان کو بڑا تعجب ہوا، ماں کیوں میرا کمال نہیں ہے؟ فرمایا بیٹے کمال تمہارا نہیں ہے، یہ تو تم بچے تھے اس وقت میں جب تم مجھ سے دودھ پیتے تھے، میں نے تم کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ اس پاک دودھ کی برکت ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر میں یہ صفات اور یہ صلاحیت پیدا کی۔ شریعت نے ماں باپ کو حکم دیا ہے بچے کی اسلامی تربیت کی جائے، بچے کو پاک صاف رکھا جائے۔ آج کے ماڈرن ماحول نے ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر میں بھی یہودیت اور عیسائیت کو اور پتہ نہیں ایسی نئی دنیا کی ریت رواجوں کو ہمارے گھروں میں اندر اتار دیا ہے کہ مسلمان اس ریت رواج کا پابند بن گیا ہے۔ ایک زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹا بچہ ہوتا تھا اپنے بچے کے اندر میں لنگوٹیاں باندھتے تھے، تھوڑی ناپاکی دکھائی دی اس کو ہٹا دیا، پاک کپڑا لے لیا اور پاک کپڑا لپیٹ دیا۔ آج کل بازار میں پیمپرس ملتے ہیں، ایک پیمپرس بچے کو صبح پہنا دیا 24 گھنٹے اس کو چلاتے رہتے ہیں، یہ بچہ اس میں پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے۔ جتنا پیشاب اور پاخانہ کے اندر میں ہمارا بچہ رہے گا، جنات بھوت پلیت کے اثرات اس بچے کے اندر میں آتے جاتے رہیں گے۔ ہمارا بچہ ڈرتا رہے مولچا اپنا بارن پھوک مرا والے جاؤ سے اور نہ نظر لاجی سے اور نہ شکر ہم آؤ تھا اسے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے بچے کو گندگی میں رکھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشاب پاخانہ میں جانے سے پہلے ہمیں سکھا دیا ہے، یہ پڑھ کر جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث شیطانوں سے اور گندگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کہہ کر بیت الخلاء میں جاؤ۔ اور ہمارا بچہ 24 گھنٹے بیت الخلاء میں اور پیشاب میں ہی رہتا رہے، بھائی اس کو بدل دو۔ ناپاک رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے پاکی اور صفائی کی تعلیم دی ہے۔ یوں فرمایا قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اور اللہ تعالیٰ پاک کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب باتوں سے پاک رہنا، اور پاک رہنے کا مطلب
ناپاکیوں سے پاک رہنا، یعنی باطن کو پاک رکھنے والوں اور ظاہر کے پاک رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ یہی بچہ بڑھ کر تھوڑا بڑا ہو گیا، ماں باپ کو حکم دیا گیا تب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو، جب تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے تو مار کر اس کو نماز پڑھاؤ، 10-12 سال کا ہو جائے بھائی بہن کو ایک ساتھ نہ سلاؤ، بچے کا بستر الگ کر دو، بچی کا بستر الگ کر دو۔ یہ اسلام نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے، جن بندیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اپنے رب کو رب مان لیا، رب کا کلمہ پڑھ لیا، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا، اب اس کے بعد شریعت کے جو احکام آئے چاہے ہمارا جی مانے نہ مانے، ہم اللہ کے حکموں کا اپنے آپ کو پابند بنا دیں، دنیا کے رسوم اور رواج کو نہ دیکھے، اپنے خاندان کے رسوم رواج کو دیکھے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں اللہ کی مانوں گی اور میں اللہ کے رسول کی مانوں گی، میرا خاندان ایک طرف، میرا گھرانہ ایک طرف، میں نے میرے رب کو مانا ہے، میری کامیابی، قرآن کریم یہ کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ نہیں فرمایا قرآن نے جس نے خاندان کی مانی، جس نے گاؤں والوں کی مانی، جس نے آگے والوں کی مانی، نہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے نبی کو حاصل کر لیا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ مسلمان کو دنیا میں اللہ نے پابند بنا کر بھیجا ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے۔ مسلمان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر گویا اس نے اپنے چاروں طرف میں ایک حلقہ، ایک گولائی بنا دی، اس گولائی کے اندر میں سے میں باہر نہیں نکلوں گی، یہ گولائی، یہ چاروں طرف کا حلقہ گویا یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا قلعہ ہے۔ اگر میں اسلام سے باہر نکلوں گی، اس گولائی سے باہر نکلوں گی، اس حلقے سے باہر نکلوں گی، یہ ایسا ہوگا جیسا کہ میں اسلام سے باہر نکل گئی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پابند بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، کھانے میں آزاد نہیں، پینے میں آزاد نہیں، پہننے میں آزاد نہیں، خرچ کرنے میں آزاد نہیں، کمانے میں آزاد نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ مسلمان ماؤں سے یوں کہا گیا ہے، مسلمان ماؤں سے یوں کہا گیا ہے کہ تم بولنے میں کسی مرد سے بات نہ کرو، کسی مرد سے براہ راست بات مت کرو، اگر کوئی ضرورت ہے اب مردوں کے ذریعے سے بات کروا لو، لیکن اگر مرد گھر میں نہیں ہیں اور اگر کسی نے تمہارے گھر میں تم سے کوئی بات پوچھ لی تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ مَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ کسی مرد سے بات کرنی پڑے اکھڑے لہجے میں بات کرو، ایسے یعنی مسکراہٹ والے لہجے میں اور ایسے نرم لہجے میں بات مت کرو کہ مرد تم سے بار بار بات کرنے کو اس کا جی چاہے کہ فلانی بائی تھی بات کریے، آواز تو بڑھیے، آواز تو بڑھ، ایسی لالچ اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کا یا کہ کوئی تم سے کوئی بات کرنا چاہے ایسے اکھڑے لہجے میں، ذرا کڑک شبدوں نہ اندر ایسی بات کرو کہ آئندہ اس مرد کی ہمت نہ ہو سکے کہ نہ بھائی اب آئی تھی تو اپنے بات نہ کریے، چمکے بھائی ذرا کڑک مزاج نہ سی۔ ایک مرتبہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا آئندہ کوئی مرد ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات سیدھی کرو لیکن ذرا کڑک لہجے میں کرو۔ تو قرآن نے ہمیں بولنا سکھایا،
قرآن نے ہمیں چلنا سکھایا، چلنے سکھانے میں یہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ میری بندیوں، اگر تم نے پاؤں میں پازیب پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں توڑیاں پہنی ہوئی ہے، تو چلتے ہوئے زمین پر پاؤں زور سے مت مارو کہ تمہاری توڑیوں کی، تمہارے پازیب کی چھنکار کسی مرد کے کان میں پڑ جائے اور مرد اس پازیب کی، اس توڑیوں کی گھگری کی آواز سن کر ادھر متوجہ ہو جائے کہ کون بائے آئی ریسی۔ قرآن نے ہمیں چلنے کی تاکید کی، ایک عورت، مسلمان عورت کو کیسے چلنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں جب تم چلو اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال دو، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال دو تاکہ تمہارا سطر کھل نہ جائے اور کوئی تمہاری طرف نظر نہ کرے۔ قرآن اپنے نبی علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ خبر دے دو، یہ حکم دے دو کہ اگر وہ مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چاہے تو اپنے اوپر جلباب، اپنے اوپر پردہ ڈال دے۔ اس زمانے میں عورتیں چادر ڈال کر پردہ کیا کرتی تھی، ایسی سادی موٹی جاڑی چادریں ہوتی تھی، وہ چادر ڈال کر پردہ کیا کرتی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب، اپنے اوپر پردے لٹکا لیا کرے تاکہ پہچان لی جائے یہ نیک خاتون ہے، یہ اچھی عورت نیک خاتون ہے، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ یہ باہر نکلنا مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ قرآن یہ حکم کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ اپنے گھروں میں گڑی رہے۔ عورت دنیا میں ڈائمنڈ، ہیرے اور سونے کی داگینے سے، سونے کے زیور سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کا زیور ایک مرتبہ ٹوٹ گیا پھر بن سکتا ہے، ڈائمنڈ ایک مرتبہ چوری ہو گیا پھر مل سکتا ہے، ڈائمنڈ ایک مرتبہ میلا ہو گیا پھر اس کو دھو کر دوبارہ کر سکتے ہیں۔ سونے کے زیور میں اگر میل آ گیا اس کو تپا کر دوبارہ اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کنواری عورت پر داغ آ گیا، اس کی عزت پر داغ آ گیا، لوگ اس کو نہیں بھول سکتے اور یہ عورت اندر اندر پشیمان ہوتی رہے گی۔ اس پشیمانی سے، اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ عورت پردے میں رہے۔ اس لیے باہر کے کاموں کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی، کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ یہ عورت اگر بیٹی ہے اس کا نفقہ باپ کے ذمے ہے، یہ عورت اگر بیوی ہے اس کا نفقہ شوہر کے ذمے کر دیا، یہ عورت اگر ماں ہے، شوہر نہیں ہے اس کا تو اس کا نفقہ بیٹے کے ذمے کر دیا، یعنی اگر اس کے کوئی بھی مرد نہیں ہے تو ایسی عورت کا نفقہ بیت المال کے اور عام امت کے ذمے کر دیا کہ اس بیوہ عورت کا نفقہ عام امت کے ذمے ہے۔ عورت کو کمانے کا پابند نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر میں رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت عربی میں اس کو کہتے ہیں جو پردے میں رہنے والی چیز ہو۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن حکموں کا پابند بنایا ہے، اپنے آپ کو ان حکموں کا پابند بنا کر چلانا ہماری کامیابی کا راز اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے۔ کپڑے پہننے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج دنیا میں نئے نئے ماڈل کے کپڑے آ رہے ہیں، ایسے کپڑے کہ جن کو کپڑا نہیں کہہ سکتے بلکہ جالی کہہ سکتے ہیں، کپڑا نہیں کہہ سکتے۔ ایسے باریک لباس، ایسے جالی دار کپڑے آ رہے ہیں کہ جن کو پہن کر اندر کا پورا بدن ویسا کا ویسا نظر آتا ہے، حالانکہ ہم کپڑے کے پہننے میں آزاد نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کپڑے پہننے کے اعتبار سے حکم فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا،
اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا مقصد، پہلا مقصد اللہ فرماتے یواری سوآتکم، یہ لباس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس لباس کے ذریعے سے تمہارا سطر چھپا رہے، تمہارا بدن چھپا رہے۔ آج کل معاف کرنا میری ماں بہنوں، ہمارا برقع بھی دوسرے برقعے کا محتاج ہے۔ ہمارا برقع بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اس برقعے کو لے کر بھی لوگ دیکھتے ہیں، چھ وہ چمکدار برقعوں سے، چھ وہ زرق برق سے، چھ چمکدار پٹیوں مارے لی سی۔ تو ہمارا برقع بھی ایسا ہے کہ برقعے کے لیے بھی دوسرے برقعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم برقع اصل نہیں ہے، پردہ اصل ہے۔ برقع اصل نہیں ہے، پردہ اصل ہے۔ برقع وہ ہو جو ہمارے پردے کے کام میں آئے، ہمارے بدن کا لباس ایسا ہو جو ہمارے بدن کو چھپا دے۔ گھر میں ہماری بچیوں کے لباس پر ہماری مائیں نظر ڈالے۔ ایک سوڑی گھر موتی آئی رہے سے، بچی گھر میں سے آ رہی ہے، دروازے میں آتے ہوئے اس کے لباس کو دیکھے تو اس کے پاجامے میں سے، اس کے ازار پاجامے میں سے اس کا پاؤں پورا کا پورا نظر آتا ہے۔ اتنا باریک ازار کا کپڑا ہے کہ اس کا پاؤں پورا کا پورا نظر آتا ہے۔ اس کی آستین ایسی ہے جس آستین کے اندر میں اس کا ہاتھ پورا نظر آتا ہے۔ اس کے کٹنگ کی طریقہ، اس کے بنانے کا طریقہ ایسا بن چکا ہے کہ بغل کے پاس سے ٹائٹ رہتا ہے اور آگے آ کر چوڑا بن جاتا ہے۔ رکشہ میں جاتے وقت، رکشے میں جاتے ہیں تو یوں ہاتھ اونچا کر کے رکشہ پکڑتے ہیں، اوپر کا ساری آستین نیچے بغل تک آ جاتی ہے، یہ پورا سطر کا حصہ ہمارا کھل جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا پابندیوں کی جگہ بنائی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بدھی پابندیوں ہمارا ماٹے سی نہیں، جیسے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں رکھی ہے، مردوں کے لیے بھی اللہ نے پابندیاں رکھی ہے۔ مردوں کو کمانے کا پابند بنایا گیا کہ تم کمانے میں آزاد نہیں ہو، کمانے میں آزاد نہیں ہو۔ ہائی پیشو، ہائی پیشو، ہائی پیشو، کوک کرین بنگلو بنی جائے، کوک کرین لاکھوں پتی سے تو کروڑ پتی بنی جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا دانا پانی مکمل نہ کر لے۔ اس لیے دانا پانی کے حاصل کرنے میں، روزی روٹی کے حاصل کرنے میں، روٹی کپڑے مکان کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حرام دیکھا نہ حلال، یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا، جو اسکیم سامنے آ گئی اس میں ڈال دیا، نہ علماء سے پوچھا اور نہ کسی سے پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ یہ دیکھا اور اندر پروفٹ ودھارے مڑے سے اور نفع ودھارے مڑے سے میں کود پڑے۔ پھر بعد میں جا کر پتا چلا او ہو یہ تو حرام، ہمارا بنگلو آنکھوں بنی جو، یا یہ پورا کا بنگلہ حرام کے پیسوں سے بنا۔ میری ماں و بہنوں، ہم روایت میں آتا ہے، ہم پورا حلال جو ہے وہ صاف واضح ہے اور حرام صاف واضح ہے، بیچ میں شک والا راستہ ہے، کمانے میں آزاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کپڑا خریدے، کوئی بندی کوئی کپڑا خریدے، 100 روپیے میٹر کا، مثال کے طور پر 100 روپیے میٹر کا کپڑا ہو، 90 روپیہ حلال کا ہے، 10 روپیے اس میں حرام کے ہے، اس حرام کے 10 روپیے والا کپڑا پہن کر جب تک عبادت کرتی رہے گی، نماز پڑھتی رہے گی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں صحابہ کی عورتوں میں، صحابہ کے بچوں میں، صحابہ کے مردوں میں آخرت کا دھیان تھا۔ آج ہمارے ذہنوں میں دنیا 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 کا دھیان ہے۔ میری ماں بہنوں، کب تک دنیا کا دھیان رکھیں گے؟ کیا ہم نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ہمارے گاؤں سے جوانوں کے جنازوں کو اٹھتا نہیں دیکھا؟ یہ کورونا کے زمانے میں کتنے لوگ مر کر دنیا سے چلے گئے، روزانہ نہ کوئی موت کا اعلان ہوتا تھا۔ کیا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن میری بھی اسی طرح اچانک موت ہو جائے گی؟ کیا میں اپنی جوانی پر گھمنڈ کرتی ہوں؟
میں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتی ہوں، میں اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی ہوں۔ کتنے طاقت والے دنیا سے چلے گئے، کتنے جوان دنیا سے چلے گئے، کتنی خوبصورت لڑکیاں دنیا سے چلی گئی، ہاتھوں میں مہندیاں رچی ہوئی ہے، شادی ہو چکی ہے، مہندیاں ہاتھ میں رچی ہوئی ہے، شادی کا لباس پہنا ہوا ہے، ایک دن 2 دن ہوتے ہوتے اس بچی کا جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، کبھی اپنی موت تو سوچو۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ صحابہ آخرت کو سوچتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سوچتے تھے۔ صحابہ کے بچے، صحابہ کے بوڑھے، صحابہ کے مرد، صحابہ کی عورتیں، ان کی زندگیوں میں آخرت کا دھیان تھا، آخرت مستحضر رہتی تھی، جس کے نتیجے میں صحابہ کی عورتیں اپنے زمانے میں اپنے مردوں سے صبح سویرے جب وہ کمانے کے لیے، روزگار کے لیے بازاروں کی طرف جاتے تھے تو صحابہ کی عورتیں اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے مردوں سے یہ کہتی تھی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اتق اللہ فینا، اللہ کے واسطے اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم دنیا میں بھوک پر صبر کر لیں گے، دنیا میں بھوک پر صبر کر لیں گے، لیکن حرام کا کھانا کھا کر ہمارے اندر میں جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مولانا کے بیان میں سنا، ایک صحابی کمانے کے لیے گئے، صبح سے شام تک مزدوری کی تلاش میں چلتے رہے، پھرتے رہے، کوئی مزدوری نہ ملی۔ رات میں اپنے گھر میں آئے، سر جھکا ہوا تھا، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے کہ آج تو کوئی روزگار نہیں ملا، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں گے ہم راضی ہیں۔ دوسرے دن صبح پھر ملاقات، یعنی بیوی سے رخصت ہوئے اور مزدوری کرنے کے لیے گئے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزرا، یوں ہی گزر گیا، کوئی مزدوری نہ ملی۔ جب چوتھے دن بیوی رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی تو بیوی نے جاتے جاتے اپنے شوہر کو واپس بلایا اور واپس بلا کر اپنے شوہر سے یوں کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے واسطے میری اس محبت کو بیچ میں رکھ کر کوئی حرام کا لقمہ نہ لانا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری محبوب بیوی کے لیے 3 دن میں ایک روٹی کے ٹکڑے کا لقمہ نہیں لا سکتا، تم کسی حرام میں ہاتھ ڈال دو، کسی حرام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ میں دنیا میں بھوک پر صبر کر لوں گی، لیکن حرام کا لقمہ کھا کر ہمارے اندر میں جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ میری ماں و بہنوں، آج کل بہت سے مردوں کو حرام کمانے پر مجبور ہونا پڑا۔ بعض ہماری نادان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بار بار اصرار اور بار بار کے فضول خرچ کے نتیجے میں آئے جوشے اپنا گھر میں تو لاؤ پڑشے اور اپنے گھر میں یہ فرنیچر چاہیے اور یہ فریج چاہیے۔ بھائی جتنی چادر ہے اتنا پاؤ لمبا کرو، لمبے زیادہ پاؤ کرنے سے ٹھٹرنا پڑے گا، سردی میں کانپنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے جتنی بساط رکھی ہے اتنا ہی کرو۔ دوسروں کو دیکھ کر اپنے چھپرے اڑا دینا، دوسرے کے پکے مکان کو دیکھ کر اپنے نلیے والے مکان کو توڑ دینا، یہ بے وقوفی سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے مردوں کو ہمیشہ یہ تاکید کرتے رہنا، حرام کا 1 پیسہ نہیں چاہیے، حرام کا 1 پیسہ ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ میری ماں و بہنوں، اگر ہم نے اپنے گھر کو حرام سے بچا دیا تو ہماری اولاد ماں باپ کی موتی اور فرما بردار بنے گی، ہماری اولاد نماز کا اہتمام کرنے والی بنے گی، ہماری اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے گی، ہماری اولاد ہمارے مستقبل بھوشیہ کے سپنوں کی تعبیر بنے گی۔ لیکن اگر ہم نے ہمارے بچوں کی محبت میں حرام لا کر کھلا دیا، حرام لا کر پہنا دیا، تو ہم ہمارے بچوں سے نیکی کی توقع نہ رکھے، نیکی کی امید نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پابند بنا کر بھیجا ہے، ہم کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہم رسوم اور رواج کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا نکاح یوں فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ بڑے سے بڑے مولوی صاحب کو لا کر نکاح پڑھا دیا،
لیکن اگر اس نکاح کے اندر میں رسومات ہو رہے ہیں، اس نکاح کے اندر میں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، اس نکاح کے اندر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اس نکاح کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی۔ میاں بیوی رہیں گے، بچے بھی ہوں گے، لیکن اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی، دلوں کا سکون نہیں ملے گا، دلوں کا چین نہیں ملے گا، راحت والی زندگی نہیں ملے گی، جنت نما زندگی نہیں بنے گی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی کی پہلی اینٹ کو غلط رکھا گیا ہے، اس لیے ہمیں پابند بنایا گیا ہے۔ ہم شادی بیاہ کرنے میں، موت میت میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر چیز میں اسلام کی پابندیوں کو اپنے اندر میں رکھنے بنے۔ سب سے پہلے یہ سوچے میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے گھر گھر میں یہ آواز پہنچائی ہے کہ میں اپنے اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ فضائل اعمال میں کیا ہے؟ فضائل اعمال میں پہلی کتاب حیات الصحابہ ہے۔ اس حیات الصحابہ میں صحابہ کے مردوں کے واقعات ہے، اس حیات الصحابہ میں صحابہ کے بچوں کے واقعات ہے، اس حیات الصحابہ میں حکایت صحابہ میں صحابہ کے عورتوں کے واقعات ہے، عورتوں کی نماز عبادت کے واقعات ہے، عورتوں کے صبر کے واقعات ہے، عورتوں کی جفاکشی کے واقعات ہے، عورتوں کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے مجاہدہ برداشت کرنے کے واقعات ہے۔ یہ سارے واقعات بتا کر یہ بتایا گیا ہے ایک مسلمان مرد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان بچے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا صحابہ مسلمان ایسے مسلمان تھے جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اگر ہم ان صحابہ کی چال پکڑ کر، ان صحابہ کے دامن کو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنیں گے، ان صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو جائے، ماں خدیجہ کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائے، ماں حفصہ کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی والی زندگی کو اپنانا پڑے گا، ان کی والی سادہ زندگی، ان کی والی عبادت کا ذوق، ان کی والی آخرت کی فکر، ان کی والی دنیا سے بے رغبتی۔ بات میرے ماں و بہنوں یہ نہیں ہے کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ نہ تو پیسہ نہ تھا એટલે શું કરી بیچارہ پیسہ نہ تھا એટલે وہ کرتا تھا، نہیں، ان کے پاس پیسے بھی تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ بیچاری غریب چھوکریاں تھی، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پہلی بیوی حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، مالدار ترین۔ 25 سال کی عمر میں ان کا مال لے کر ملک شام ویپار کے لیے گئے تھے، جسے ہمارے لوگ احمدآباد بمبئی سورت میں ویپار کے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام گئے تھے۔ مکہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن اس عورت نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا، ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی، سارا کا سارا مال اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ آپ کی بیویوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے سب سے بڑے مانے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، سب سے بڑے اونچے تاجر اور سب سے بڑے مالدار اور تاجر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں ان کو رکھا، اور آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے انہوں نے دین کو سیکھا، علم کو سیکھا۔ اتنا مال ان کے پاس آتا کہ ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے ان کے پاس 2 گونے، جیسے ہمارے پاس پیاز کی گنیاں آتی ہے، وہ 2 گنیاں درہموں کی، پیسوں کی بھر کر بھیجی۔ صبح ان کے پاس آئی، اپنی باندی کو نوکرانی بلا کر طباق میں بھر بھر کر محلے میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے 2 گنیاں 2 بوریاں درہموں کی خالی کر دی۔ ان کا روزہ تھا، ان کی خادمہ نے، نوکرانی نے افطار کے لیے زیتون کا تیل اور روٹی لا کر رکھا، اور خادمہ نے کہا کہ اگر تم آج گوشت تھوڑا سا منگا لیتی تو افطار گوشت سے کر لیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اب یاد دلانے سے کیا فائدہ، پہلے یاد دلا دیا ہوتا تو منگا لیتی۔
2 بوریاں درہموں کی بھر کر خیرات کر دی، اور اپنا روزہ ہے، روزے کی افطاری کے لیے لانا ہے، یہ بھی یاد نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں آخرت تھی۔ میری ماں و بہنوں، اس لیے پیسے ہونے کے باوجود، وجاہت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ زندگی گزاری۔ فضائل اعمال کے دوسرے حصوں میں بتایا گیا ہے ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، نماز کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، رمضان کے روزوں کے اعتبار سے، اپنی دنیا میں پیدا ہونے کی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کرے۔ ہمارے یا اس مجلس میں جتنی بہنیں آئی ہوئی ہے، یہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں آج سے فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کریں گے، اور رواجی طور پر نہیں کہ ایک سوڑی وہاں دوئری سے، ایک سوڑی پتھاریوں کرے سے، البائی تو تعلیم کر جائے، چل چالو کر، برکت کے لیے نہیں، عظمت کے ساتھ اہتمام سے بیٹھ کر اگر ہم اس کو چالو کریں گے، اپنے گھر کے سارے افراد کو لے کر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ فضائل کی تعلیم ہمارے گھروں میں بہت سے خیر کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اور بہت سے فتنوں کے بند ہونے کے لیے دروازہ بند ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے زمانے میں یہ باتیں تھی کہ اس زمانے کی عورتیں اپنے گھروں کے مردوں کو اللہ کے راستے میں جان لگانے پر خالی چلا 40 نہیں، جان لگانے پر تیار کرتی تھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے لنگڑے شوہر سے کہتی ہے، تمہارا سوکرا بدا زوئی سی اللہ نہ رستہ مو امن شو تیو سے، تو وہ بیچارے کہ بھئی تمہارے سارے بچے جاتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم نہیں؟ تو ان کے دل میں آیا کہ چلو تو میں بھی جاؤں، اور جب گھر سے نکلے دعا کر کے نکلے، اے اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹائیو۔ احد کا میدان تھا، اور اس میدان کے اندر میں وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور جب باقی صحابہ کرام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے، مدینے کی عورتیں، مدینے کے بچے، مدینے کے باقی مرد آنے والے صحابہ کی استقبال کھڑے تھے۔ اس کے اندر میں یہ کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا یہ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ان کو خبر دی، ارے اللہ کی بندی، تیرے شوہر شہید ہو گئے، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، یہ سب خبر دی۔ لیکن کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے، مجھے یہ بتاؤ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ کسی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی خیریت سے ہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے آپ کے دامن کو پکڑ کر یوں فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ زندہ ہیں تو میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ یہ اندر میں جذبہ تھا، یہ اندر میں ولولہ تھا، میرے گھر کے افراد اللہ کے دین کے کام میں آ جائے۔ مائیں یہ چاہتی تھی اپنے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کروا دے۔ 15 سال بھی ابھی نہیں ہوئے، 12 سال کے بچے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں، اللہ کے نبی میں بڑا ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں لے جاؤ۔ جب ایک کو لے لیا تو دوسرے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی وہ رافع کو تو لے لیا اور مجھے نہیں لیا، حالانکہ میں تو رافع سے زیادہ مضبوط ہوں، اگر ہماری دونوں کی کشتی کرائی جائے گی تو میں تو رافع کو پچھاڑ دوں گا۔ تو ان سمورہ کے باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرا بیٹا سمورہ کہتا ہے کہ یہ رافع کو میں کشتی میں پچھاڑ دوں گا۔ آپ نے دونوں کی کشتی کرائی، سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمورہ کو بھی اس جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ یہ شوق اور ولولہ بچوں میں کیوں تھا؟ حالانکہ صحابہ کو تو گھروں میں رہنے کا موقع کم ملتا تھا، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی خندق میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 150 سفر کرائے، 10 سال میں 150 سفر کرائے۔ تو صحابہ کو اپنے گھروں میں رہنے کا موقع کم ملتا تھا، لیکن گھر کی عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، بچوں کو جنت میں جانے کا شوق پیدا کرایا۔ بچوں کے دل میں جینے کا شوق نہیں، بچوں کے دل میں اللہ کے لیے مرنے کا شوق پیدا کرایا۔
آج میری ماں و بہنوں گھر بھر کی تعلیم کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ہماری مائیں بہنیں دعوت کے کام میں مددگار بنے. ہمارے چھاپی گاؤں سے 4-4 مہینے کی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلے. ہمارے گاؤں سے چلے چلے کی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلے. یہ کوئی بعید نہیں ہے, یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. اگر گھر کی عورتیں یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کی, اپنے باپ کی, اپنے شوہر کی ترتیب بنانی ہے. اگر میرا باپ بھی ہے, میرا شوہر بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے, میں سال بھر میں ایک ایک کی ترتیب ایسی بنا دوں کہ پورے سال میں چاروں کے چلے اللہ کے راستے میں لگتے رہے. اگر ہمارا ہر گھر یہ سوچنے لگے گا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں سے جماعتوں کا خروج بڑھ جائے گا. اور میری ماں و بہنوں, ہمارے گھر کے یہ مرد یہ 2000-5000 کی پونجی لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے, 40 دن میں جائیں گے اور ہمارے دیش کے مختلف صوبوں میں جائیں گے. کوئی بنگال میں جائے گا, کوئی مدراس میں جائے گا, کوئی یو پی میں جائے گا, کوئی ایم پی میں جائے گا, کوئی راجستھان میں جائے گا, کوئی آندھرا پردیش میں جائے گا. پتہ نہیں وہاں پر ان کے ذریعے سے کتنے کلمے زندہ ہوں گے, کتنے لوگوں کا کلمہ صحیح ہو جائے گا, کتنے لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے گی, اور کتنے لوگوں کا اسلام صحیح ہو جائے گا, کتنے لوگ اسلام پر جینے کا سبق حاصل کر لیں گے. کیا لگا کہ میرے گھر کے شوہر کا 40 دن اللہ کے راستے میں لگا اور میرے گھر کے شوہر کا 5000 روپیہ لگا, لیکن کتنی بڑی خیر وجود میں آئی کہ اس علاقے کے, اس گاؤں کے لوگوں کے اندر میں اسلام زندہ ہو گیا, نماز زندہ ہو گئی. اب یہ خیر جتنی چلتی رہے گی قیامت تک اس گاؤں کے اندر میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے جماعت میں جانے والوں کو دیں گے. ایسے ہی جماعت میں جانے والوں کو جن ماں بہنوں نے تیار کیا ہے, ان تیار کرنے والوں کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی کی طرف راستہ بتانے والے کو بھی اتنا ملے گا جتنا کہ بھلائی کے کرنے والے کو. لیکن میری ماں و بہنوں, اس کا غم اندر میں پیدا ہو, اندر میں دکھ پیدا ہو جائے تو بات آسان ہے. اگر ہمیں یہ کوئی خبر دے دے, بھائی میں ابھی میں چھاپی ہائی وے تھی, ابھی آ رہی ہوں, ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا, اس ایکسیڈنٹ میں 2 لڑکیاں مر گئیں, 4 بوڑھی عورتیں مر گئیں, 2 آدمیوں کے سر پھٹ گئے, 1 آدمی کا ہاتھ کٹ گیا, 2 آدمیوں کے پاؤں کٹ گئے اور سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور ایسا ہو رہا تھا کہ بھائی بس ہم نے سنا, ہاں بھائی ایسا ہوا, ہاں بھائی ایسا ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں کھانے کا وقت ہوا, لاؤ بھائی دسترخوان لاؤ, چلو کھاوا. سب کھانے بیٹھ گئے, کسی کو کچھ یاد نہیں آتا. لیکن جو دیکھ کر آئی ہے, جو بھائی دیکھ کر آئی ہے, اس کو کہو بھائی کھاوا تو کھاؤ. بھائی مجھے تو کھانا اچھا ہی نہ, مجھے یہ منظر یاد آتا ہے, وہ ہاتھ ٹوٹا پڑا تھا, ایک پاؤں ٹوٹا پڑا تھا, ایک کا بھیجا نکلا ہوا تھا, دوسرے کے خون بہ رہا تھا. یہ منظر مجھے یاد آتا ہے. میں کھانے بیٹھتی ہوں, لقمہ اٹھاتی ہوں, مجھے وہ منظر یاد آتا ہے. 1 دن 2 دن اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا. میری ماں و بہنوں, جب ہم اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکلے گی, اللہ کے راستے میں نکل کر عورتوں ہمارے ملک میں رہنے والی, ہمارے صوبوں میں رہنے والی بندیوں کے حالات کو دیکھے گی, شادی ہو چکی ہے اور 20 ہو چکے ہیں, 40 سال کی عورتیں ہو چکی ہے, لیکن بہت سی کتنی ایسی ہے جن کو کلمہ یاد نہیں ہے, جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, جن کو پاک رہنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کی بندیاں 50 سال کی ہو گئی, ان کی عمر 60 سال کی ہو گئی, زندگی اللہ کی بندیوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے. جب یہ حالات ہم سنیں گے, ہمیں کھانا اچھا نہیں لگے گا, ہمیں دعاؤں میں رونا آئے گا, یا اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے گاؤں میں سب پڑھی لکھی ہے, میرے گاؤں میں سب نماز پڑھتی ہے, تو ساری دنیا میں سب نماز پڑھتی ہوگی. یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلی, یہاں تو 50 سال کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی. یا اللہ قیامت میں مجھ سے کیا ہوگا؟ اگر مجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں نے پوچھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں کتنی مسلمان بندیاں ایسی تھی جن کو کلمہ یاد نہیں تھا, تو میں اللہ کے وہاں کیا جواب دوں گی؟ یہ اندر میں فکر پیدا کرنے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم خود بھی
اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ، ہو سکے اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن لگائے، ہر تیسرے مہینے پر 3 دن لگائے۔ اس اللہ کے راستے میں نکلنے کے نتیجے میں اندر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے اندر میں امت کا غم پیدا ہوگا۔ وہ دل کتنا ویران ہے، وہ دل کتنا بنجر جنگل کی طرح ہے کہ اس دل کے اندر میں امت کا کوئی غم نہ ہو۔ جو غم اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس غم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیارے نبی جی بس 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 اتنا زیادہ غم نہ کرو کہ غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اس غم کا کوئی حصہ میرے دل میں نہ ہو، ماری سوڑی، مارا سوکرا، مارا بچہ، مارو خاندان، مارو یہ بس میں اسی کو مانگا جائے۔ اللہ کے لیے دعاؤں میں امت کے لیے دعائیں مانگی جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں لوٹنے لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ اتنی بڑی خوشی کس بات کی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے دعا دے دی، آپ کی دعا، نبیوں کے سردار کی دعا مجھے مل گئی، اس پر مجھے خوشی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے 5 وقت روزانہ مانگتا ہوں۔ میری ماں و بہنوں، ہم کبھی سوچے کیا ہم ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے، آپ کی فکروں کے لیے کبھی کوڑے ہیں، کبھی روئے ہیں؟ ہمارے لیے تو ہمارے نبی اتنا روئے جتنا شاید ہمارے ماں باپ بھی نہیں روئے ہوں گے، لیکن کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ہم کبھی روئے ہیں؟ آج ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہر تیسرے مہینے پر ہماری ماں بہنیں اپنے شوہر کو، گھر والوں کو آمادہ کرے، ان کو سمجھائے، اللہ نہ واسطے مہینامو 3 داڑا دکان بند رکھو، شو دکان اللہ تعالیٰ 30 دن میں 30 دن کی روزی کے لیے مجبور ہے کہ 30 دن دکان کھولو گے تو اللہ تعالیٰ 30 دن کی روزی دیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو 30 دن کی روزی 3 دن میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تم 3 دن بند رکھو گے تو اللہ تمہاری روزی بند نہیں کر دے گا۔ اپنے گھر والوں کو آمادہ کرو، ارے چوڑیاں پہننی ہے، اچھے کپڑے لانے ہیں، گھر میں فریج لانا ہے، گھر میں ڈنر سیٹ لانا ہے، تو گھر والوں کو کیسے کالا والا کرتے ہو، گھر والوں کی کیسی خوشامد کرتے ہو؟ ایسے تیار کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہ ہمارا خروج اللہ کے راستے میں ہو۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر ہمارا 3 دن لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے جائے۔ جب ہمارا 3 دن لگے گا تو ہمارے ضلع میں لگے گا، لیکن 10 دن لگے گا تو ہمارے گجرات کے کسی نہ کسی ضلع میں لگے گا۔ ہماری فکریں بڑھے گی، جتنی فکریں بڑھے گی اتنا رونا زیادہ آئے گا اور اتنی محنت بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی علیہ السلام کا قرب ہمیں نصیب کریں گے۔ ابھی اس وقت میں ہمارے اس گاؤں کی مسجد کے اطراف کے محلے پر ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک تقاضا ہے کہ ہمارے چھاپی گاؤں سے 10 دن کی مستورات کی جماعت بنانی ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے آپ سوچو، 10 دن لگانا کیا مشکل بات ہے؟ ایک بیماری ہو جائے، 10 دن ہاسپٹل کے اندر میں ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت بیماری ہو جائے، یہ کورونا کے زمانے میں لاکھوں روپے لوگوں کے برباد ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کے اندر میں بہت سے لوگوں نے 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے، لیکن پھر بھی بیچارے نہ بچ سکے، میاں بھی چلے گئے اور بیوی بھی چلی گئی۔ 15 لاکھ خرچ کرنے کے بعد مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹلوں میں رہنے کے باوجود بھی زندگی نہ بچ پائی، دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں بہنوں، شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں دوبارہ جینے کا موقع دیا ہے۔ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، اپنے گھر والوں، بھائی صاحب مو تو تیار سو پر تمہیں ہمارا گھر والوں تیار کرو، یہ بات نہیں، ہم خود بھی تیار ہو اور اپنے گھر والوں کو ہم خود آمادہ کریں۔ ہمارے گھر کے مرد ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اس طریقے سے خوشامد کر کے، اللہ سے رو دھو کر، اللہ سے اگر ہم طے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا آسان کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس راستے میں نکلنے کی برکت سے ہمارے دلوں میں امت کا غم پیدا کرے گا، اور بار بار کے نکلتے رہنے سے اللہ تعالی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق دلوں میں پیدا کرے گا۔ جب آخرت کا شوق آئے گا تو دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ کوئی بائے ہمارے پاس آئے گی، بائے بازار کے اندر نو ہارو کپڑوں آئے
ભાઈ 100 આયુ, મારે તો 10 રૂપિये मीटर મળતું है, तो મારે નથી જોતું, तो इतने एक जोड़ो लाओ, तो मैंने तो ला करके रख दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है ईद का जोड़ा पहनने से पहले पहले कफन का जोड़ा पहनना पड़े। मौत का कोई भरोसा नहीं, हमारी मौत कब आ जाए, इसलिए पता नहीं ईद का जोड़ा नसीब होता है या कफन का कपड़ा नसीब होता है। मौत यकीनी बात है, हमें कुछ पता नहीं है हमारे कफन का कपड़ा बाजार में बिकने के लिए आ चुका हो, हमारे कब्र में रखने की ईंटें सजा धजा कर तैयार कर दी गई हो, हमारे लिए आसमान के ऊपर से हमारे नाम का वारंट जारी हो चुका हो, हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। दुनिया खुशियां मनाने का टाइम वक्त नहीं है। अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करे, आज तक अमल में जो कुछ कमी रह गई है अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करे, आज तक जो कुछ अल्लाह का हुक्म तोड़ा है अल्लाह के सामने तौबा करे। अब पिछली जिंदगी पर नदामत के साथ आइंदा सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं करते। गुजराती में कहते हैं, एकड़े एको नवा शर्फी एकड़े एको घुटवानू चालू करी दो। जो गुजर गया, अब जो बाकी है अब इसके अंदर में सच्ची नदामत के बाद इंशाअल्लाह दोबारा पहल करेंगे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला तौबा करने वाली बंदियों में हमें शामिल फरमाकर हमारी तौबा कबूल करेगा और अल्लाह ताला सहाबा और सहाबियात के इस जमात के साथ हमारा हशर फरमाएगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप थोड़ी देर के लिए बैठकर आपस में जुल कर तश्कील करके एक जमात अशरे की इंशाअल्लाह तैयार करेंगी। और इसके अलावा जिन बहनों का अशरा लग चुका है या जो अशरा लगाने की पोजीशन में नहीं है वो कम से कम 3 दिन की जमातें बनाए और ये तहैया करके उठे कि हमारे यहाँ से मस्जिद से मर्दों की 4 महीने की जमात बनानी है। हमारी माँ बहनें यहाँ से तहैया लेकर के उठे और घरों में जाकर 2 रकात सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह क्या हो गया है, लोगों के घरों से तो लोग 4-4 महीने के लिए साल के लिए जाते हैं, मेरे घर में क्या नहूसत आ गई कि मेरे घर का कोई मर्द तेरे रास्ते में 4 महीने के लिए नहीं जा सकता। अल्लाह के सामने रोएंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में जगह पैदा करेगा और अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिमा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक अंत अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अरअफ़ु मन मलक व अंसरु मन इब्तुग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व अवसअु मन अअता। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हम कसूरवार है, ऐ अल्लाह हम मुजरिम हैं, सियाहकार है। ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार, ज़िंदगी का बहुत सारा ज़माना हमारा गुज़र गया ऐ करीम आका जिसमें हमने तेरी कोई परवाह न की। ऐ अल्लाह रात के अंधेरों में दिन के उजालों में ऐ करीम आका, ऐ अल्लाह तेरी नेमतें हम खाते रहे पीते रहे और मौला तेरी नाफरमानियाँ हम करते रहे। हमसे बड़ा बेवफा इस दुनिया में कोई नहीं है मौला, इस धरती पर हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, लेकिन मेरे मौला तुझसे बड़ा माफ़ करने वाला भी कोई नहीं है। अगर हमारे गुनाह रेत के ज़र्रों से ज़्यादा हो और हमारे गुनाह बारिश के कतरों से ज़्यादा हो, ऐ अल्लाह तेरी रहमत तो इससे भी ज़्यादा वसी है। तूने अपने अर्श पर लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत कर गई है। ऐ अल्लाह तेरी वसी रहमत के तुफ़ैल हम तुझसे मदद मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाइयों और बहनों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बहुओं और दामादों की मग़फ़िरत फरमा, बेटे और बेटियों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ करीम आका पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारा बन जा और हमें अपना बना दे।
اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ میرے مولا ہمارے اوپر کرم کا فضل کا معاملہ فرما دے، ہماری دستگیری فرما دے۔ جس کرم سے آپ نے مسلمان ماں کی گود میں پیدا فرمایا ہے، اے اللہ مسلمان بن کر جینا ہمیں نصیب فرما دے، اور کامل ایمان والا بن کر ہمیں موت بھی نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا، فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا، اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما دے۔ میرے مولا تیرے نبی کے صحابہ کے زمانے میں تو صحابہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، قرآن کو اترتے دیکھا تھا، تیری مدد کو اترتے دیکھا تھا۔ میرے مولا ہم نے 1500 سال کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا؟ اے اللہ جہاں دیکھو وہاں فتنہ ہی فتنہ پھیلا ہوا ہے، ایک آنکھ اٹھتی ہے اور ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا اے اللہ ہم بے سہارا ہے، اے اللہ ہم بے سہارا ہے اور تو بے سہاروں کا سہارا ہوا کرتا ہے۔ اے کریم آقا، ہماری انگلی پکڑ کر عافیت کے ساتھ چلا دے۔ اے اللہ پھسلنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ پھسلنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو ہی نے اپنے کرم سے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ علم کے بعد جہالت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ امت کا درد اور غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت میں پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے۔ اے کریم آقا، تیرے بندیوں کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ جو باتیں وجود اے اللہ کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہماری اولادوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے دکان و مکان کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت و زندگی کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، میرے مولا تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ کرم کا فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو تقاضے ہمارے ذمے ہیں ان تقاضوں کے پورا ہونے کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی ہے وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانوں کی دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بے جوڑوں کو جوڑ کے جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔